بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج میں آپ کو اپنے اس چینل کے اندر ایک لائٹ ہاؤس کے بارے میں ایک ایسی انفارمیشن دوں گا جو آپ نے آج تک کسی اور ویڈیو میں نہیں دیکھی ہوگی۔ تو ٹائم ضائع کیے بغیر ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں۔ 1.2 ملین ڈالر اینول سیلری یعنی 30 کروڑ روپے ماہانہ مل رہے ہیں۔ صرف اس لائٹ ہاؤس کو گارڈ کرنے کی کیا اہمیت ہے، یہ جاب کس طرح کرنی ہے، اس کے بارے میں کیا اقدامات ہیں جو ہم نے کرنی ہیں، وہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں۔ یہ جاب کرنے کے لیے آپ کا کوئی باس نہیں ہوگا جو نظر آپ پر رکھے گا کہ آپ یہاں پر کیا کام کر رہے ہیں، کیا کام نہیں کر رہے۔ جب آپ کا دل کرے آپ آرام سے سو سکتے ہیں، آرام سے اٹھ سکتے ہیں، انجوائے کرو، ریفریشنگ کرو، جو آپ کا دل کرے تب آپ کام کریں۔ صرف آپ نے یہ میک شیور کرنا ہے کہ لائٹ ہاؤس کے اوپر والی لائٹ صحیح طریقے سے کام کرتی رہے، بس یہی کام ہے۔ ایک ماہ کے 30 سے 32 کروڑ روپے ماہانہ ملیں گے صرف ایک لائٹ کو پراپر دیکھنے کے لیے کہ وہ صحیح سے کام کرتی رہے گی کہ نہیں کر رہی۔ لیکن انفارچونیٹلی اچھی خبر یہیں ختم ہو جاتی ہے، اور بری خبر یہ ہے کہ یہ دنیا کی خطرناک ترین جاب ہے، زمان لائٹ ہاؤس کو گارڈ کرنا، کیونکہ یہ سمندر کے بیچوں بیچ ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں کہ اس طرح کے لائٹ ہاؤس کچھ سمندر کے کنارے پر ہوتے ہیں اور کچھ لائٹ ہاؤس سمندر کے قریب ہوتے ہیں، مگر جو یہ زمان لائٹ ہاؤس ہے یہ سمندر کے بیچوں بیچ میں ہے اور کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے اس تک پہنچنے میں۔ اس سے پہلے آپ لوگ اس جاب کے لیے اپنی سیویاں بھیجو۔ یہ بات بھی سن لو کہ آپ سے ادھر کوئی بندہ بھی بات نہیں کرے گا، ہر طرف اکیلا پن ہوگا، اور سب سے خطرناک بات تو یہ ہے کہ اس ایریا میں بہت زیادہ طوفان آتے ہیں، طوفانی لہریں ہیں جو 10 میٹر دور اوپر تک ٹکراتی ہیں ٹاور سے، اور اس سے ٹاور کے اندر لگی ہوئی لائٹ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے۔ اس جاب میں جان جانے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر بہت ساری جناتی طاقت کے بارے میں بھی لوگوں نے اندازہ لگایا ہے۔ ریسکیو آپریشن کرتے وقت یہاں پر صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ جو اب آپ کو پکچر دکھا رہے ہیں کہ لائٹ ہاؤس کا کیپر کس طرح طوفان سے گرا ہوا ہے۔ اگر یہ طوفانی لہریں پورے طریقے سے لائٹ ہاؤس کو کور کر لیتی ہیں تو اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا۔ یہ سب جاننے کے بعد آپ نے پھر بھی ہمت کے ساتھ اس جاب کو اپلائی کرنا ہے، تاکہ ایسے عجیب و غریب جاب کو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اس لائٹ ہاؤس کو بنایا ہی کیوں گیا ہے۔ بہت ساری ویڈیو میں صرف اس جاب کے بارے میں بتایا جاتا ہے، مگر میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر لائٹ ہاؤس کے بنانے کی انفارمیشن بھی پرووائڈ کروں گا۔ یہ بات کیوں ضروری ہے کہ لائٹ ہاؤس کی لائٹ ہمیشہ چلتی رہنی چاہیے۔ اس چیز کے لیے کیا دیکھنا پڑے گا کہ لائٹ ہاؤس کی شروعات کیسے ہوئی، تو یہ بات ہے انیشینٹ زمانے کے بعد جب سفر کرنے کے لیے نہ ہی روڈز ہوا کرتے تھے، نہ ہی کوئی گاڑیاں ہوا کرتی تھیں، تو لمبے سفر کرنے کے لیے سب سے بیسٹ میتھڈ پانی تھا۔ پانی کے اندر جو سمندر ہے وہاں پہ لوگ اپنے بیڑوں کے اوپر سفر کرتے تھے، تو جو سب سے بیسٹ طریقہ تھا وہ ایک کیپٹن مارسین تھا۔ وہ بہت بڑا زبردست سیلر تھا، وہ چیزوں کی آمد و رفت کے ذریعے اپنا کاروبار چلاتا تھا، اور اس بندے نے کہ جو کیپٹن مارسیس تھا اس کے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہونے والا تھا۔ رات کیپٹن پانی میں بہت ہی اندھیرے والی جگہ سے گزر رہے تھے، تو پانی کے نیچے ایک بہت بڑی راکھ جیسی لکڑی ان کی شفٹ کے ساتھ ٹکراتی ہے، تو شپ میں سوراخ ہو جاتا ہے اور وہ الٹ بھی گئی۔
اور ان کو بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ اس انسیڈنٹ کے بعد کیپٹن مارسیز نے سوچا کہ اس پرابلم کا کوئی نہ کوئی سلوشن ضرور ہوگا جو کہ ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا، اس لیے اس کو اس قسم کے خطرے سے دور کر سکے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اوشین بہت زیادہ ہے، اور پیسیفک اوشن تو بس چھوڑ ہی دو، اگر ہم پوری دنیا کا لینڈ ایک جگہ اکٹھا کر دیں تو ساتوں کو ملانے کے بعد بھی ہم اس کوسٹیشن سے زیادہ بڑا نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ کتنا بڑا اوشین ہے۔ جب پرانے زمانے میں سیلر اس اوپن اوشین پانی میں سفر کرتے تھے تو ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اگلی زمین کتنی دور ہے اور ادھر کا راستہ کدھر ہے۔ نیویگیشن اس دور کا، اس دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ جی پی ایس یا کوئی ایڈوانس سسٹم تو ہوتا نہیں تھا جو سیلرز کو گائیڈ کر سکے۔ راستے کے بارے میں جی پی ایس انوینٹ 1973 کو ہوا اور پبلک کے لیے 1978 کو اویلیبل ہوا، اور کبھی کبھی گوگل میپس پر بھی ہم لوگ ٹرن کو سکرین پر دیکھنے کے باوجود بھی غلط موڑ لیتے ہیں۔ پھر یہ پرانے لوگ تو کیا ہی کرتے ہوں گے۔ ان سیلرز کو سورج پر الائی کرنا پڑتا تھا، ستاروں پر ریلائی کرنا پڑتا تھا، اور شروعات کے کچھ نیویگیشن ٹولز پہ اس نے ناختم ہونے والے سمندر کو پار کرنے کے لیے صرف نیویگیشن کی وجہ سے 3-4 مصیبتیں اور آ جاتی تھیں، جیسے کہ کیپٹن ایل ایس کوئی۔ پرانے زمانے میں کیپٹن اپنے کریو کے ساتھ پیسیفک اوشن کراس کر رہے تھے تو رات میں ایک دم سے بادل آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ستارے چھپ جاتے ہیں، جن کو یہ دیکھ کر راستے کا پتہ لگا رہے تھے۔ پھر سمندر کے اس حصے میں بہت زیادہ تیز طوفان آتا ہے تو یہ لوگ راستہ بھٹک جاتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے تو یہ لوگ اوپن اوشن میں لاسٹ ہو گئے تھے۔ کریو کے پاس نہ کچھ کھانے کے لیے بچا تھا اور نہ ہی کچھ پینے کے لیے۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے کریو کا برا حال ہو گیا تھا۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ اوشن کا پانی ہم نہیں پی سکتے کیونکہ وہ بہت زیادہ نمکین ہوتا ہے، اس کے پینے سے انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو یہ لوگ پانی میں ہونے کے باوجود بھی پیاسے تھے۔ بہت سارے کریو ممبرز مر گئے تھے۔ کیپٹن کو بہت مشکل سے ایک چھوٹا سا لینڈ ملا تھا اور فائنلی یہ لوگ وہاں پر جا کر سٹاپ کرتے ہیں۔ اب دنیا کے سب سے پہلے لائٹ ہاؤس کی شروعات ہونے والی تھی۔ سٹارٹ میں میڈیٹرینین سی کے ساتھ اینشینٹ سی آف الیگزینڈریا وہاں کا رولر تھا۔ اس نے سیکنڈ فلیٹ لفن اور اس کا کنگڈم اس ٹائم ایک پراپر ہب تھا۔ ٹریڈ کلچر کے لیے لوگ اس کنگڈم کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا اس کی لوکیشن کو اور اس کی پکچر کو غور کرنا، تو شہر کے کنارے پر جانے کے لیے یہاں سے گزرنا پڑتا تھا۔ اور اس کے ساتھ میں دیکھیں تو کتنے سارے پتھر ہیں۔ جب ٹریڈ کرنے والے شپ رات کے ٹائم اس جگہ سے تیز رفتاری سے گزرتے تھے تو پانی کے نیچے نوکدار پتھروں سے ٹکراتی یہ صرف ڈوب جاتی تھی اور ان کے کارگو بھی ضائع ہو جاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے کنگڈم کو بہت زیادہ لاس ہو رہا تھا۔ کنگ پٹولمی نے اپنے کنگڈم کی میرین ٹریڈر روڈ کی سیفٹی کے لیے اس ٹائم کے ایکسپرٹ اور بریلینٹ آرکیٹیکٹ توسٹیریس آف سینٹیریس کو بلوایا اور ان سے اس کے سلوشن کے لیے مدد مانگی۔ دونوں نے مل کر بہت ہی زبردست پلان بنایا، ایک روشنی کے بڑے سیمینار کو بنایا جو شپس کو گائیڈ کیا کرے گا سیفٹی کی طرف، اور ساتھ ہی ان دونوں کو وارن بھی کرے گا کہ پانی جو شپس کو گائیڈ کیا کرے گا سیفٹی کی طرف، اور ساتھ ہی ان کو وارن بھی کرے گا پانی کی لہروں کے نیچے موجود خطرے سے۔ ڈٹرمنیشن کے ساتھ ان لوگوں نے یہ کام سٹارٹ کرنا شروع کر دیے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو یہ چیز بنا رہے ہیں وہ ون آف دی ایٹس انجینئرنگ ماربل بننے والا ہے۔ اینشینٹ ورلڈ کا فیروز آف الیگزینڈریا کے ساحلوں پر چمکتی ہوئی بلندیوں پر پہنچ گیا۔ اس کی ہائٹ 38 فیٹ تھی۔ اس کو وائٹ ماربل سے بنایا گیا۔ اس لائٹ کے اوپر بہت بڑی آگ جلتی تھی جس کو ہر وقت آئل اور لکڑی کی سپلائی ملتی رہتی تھی۔
اس لائٹ ہاؤس کو دنیا کے 7 انیشینٹ عجوبوں میں سے بھی ایک مانا گیا تھا، لیکن صرف اس کے سائز کی وجہ سے یہ لائٹ ہاؤس امیزنگ نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے ایک جینیس ڈیزائن بھی تھا۔ اسٹارٹس نے لائٹ کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے مرر اور لیزر کا سسٹم بھی بنایا تھا، جس کی مدد سے میلوں دور جہاز کو بھی اس کی روشنی آرام سے دکھائی دیتی تھی۔ جیسے ہی لائٹ ہاؤس کے بننے کی بات پھیلتی ہے تو اس دور کے سیلرز نے سکون کا سانس لیا۔ ان لوگوں کو اس لائٹ ہاؤس کی وجہ سے الیگزینڈریا کے پاس پتھریلے پانی کی نیویگیشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، تو یہ دنیا کا پہلا لائٹ ہاؤس ایک سیفٹی کا سمبل بن گیا سیلرز کے لیے، اور یہاں سے پھر لائٹ ہاؤس کا کانسیپٹ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ پہلے تو یہ لائٹ ہاؤس سمندر کے کناروں پر بنایا کرتے تھے، لیکن جب وقت کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں ٹریڈز بہت زیادہ شروع ہو گئی تو سمندر کے اندر بڑی ٹریڈ روٹ کے بیچ جدھر راکس پانی کے زیادہ قریب ہوتی تھیں، جن راکس سے شپ کو زیادہ خطرہ ہوتا تھا تو یہ کہیں ان کو ڈبا نہ دے، ان جگہوں پر بھی لائٹ ہاؤس کو بنانے کے لیے ہاؤسز بننا شروع ہو گئی۔ اس وجہ سے سمندر کے بیچوں بیچ ڈیفرنٹ لوکیشن پر آپ کو یہ لائٹ ہاؤسز دیکھنے کو ملیں گے۔ شروع میں ہی لائٹ ہاؤس پر آگ جلتی تھی، لیکن یہ کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں تھی۔ روز کون لکڑیاں، آئل اور کول لے کر ہر وقت استعمال کرنا، اس کے بعد کینڈلز، گیس لیمپس، آئل لیمپس آ گئے، لیکن اتنی بڑی لائٹ زیادہ برائٹ نہیں ہوتی تھی۔ جب الیکٹریسٹی پروڈیوس ہوئی اور لائٹ وال کی انوینشن ہوتی ہے تو یہ لائٹ ہاؤس بھی الیکٹرک بل پر شفٹ ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ ان کی لائٹ زیادہ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی لائٹ ہاؤس اس لائٹ کو میلوں دور کے ساتھ کس طرح ریفلیکٹ کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، یہ لینس 18 ماہ تک ان ریفلیکٹرز لائٹ کو سورس کے پیچھے لگایا جاتا تھا، جو کہ ہر 2 سال کے بعد چینج کیا جاتا ہے۔ لیکن اس ٹائم کے انجینئرز کو ایک بات پتہ چلتی ہے کہ لائٹ کو کس طرح زیادہ اور فوکس کیا جا سکتا ہے۔ لینس کو اگر ہم لائٹ کے سامنے رکھیں، لیکن اس میں مسئلہ یہ تھا کہ جتنا موٹا لینس ہوگا اتنی ہی لائٹ کم ہوگی۔ تو یہاں پر آ جاتے ہیں فرینچ فزکسسٹ اینڈ انجینئر فزینشیل، جن کے پاس بڑا زبردست سیلوشن تھا۔ انہوں نے لینس کو ایک تو باریک کر دیا اور اس کے ڈیزائن کو اس طرح سے بنایا کہ ساری لائٹ ایک ہی پوائنٹ پر فوکس کر رہی تھی۔ اس طریقے سے پھیلی ہوئی لائٹ کو ایک سنگل ڈائریکشن میں بھیجا جا سکتا تھا۔ آج موسٹلی لائٹ ہاؤسز میں فرینشیل لینسز استعمال ہوتے ہیں۔ اس انوینشن نے لائٹ ہاؤس کو ریولائز کر دیا اور لائٹ کو میلوں دور سے آرام سے دیکھا جا سکتا تھا، اور اس طرح ان لائٹ ہاؤس کی مدد سے شپس کو خطرے کے الارم سے پتہ چل جاتا تھا۔ تو جو ویڈیو کے شروع میں نے آپ کو جاب بتائی تھی کہ زمان ہاؤس لائٹ ہاؤس میں رہنے کے لیے آپ کو 32 کروڑ روپے ملیں گے، صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ لائٹ ہاؤس کی لائٹ چلتی رہے گی۔ اب بھی کیا آپ لوگ اس جاب کو کرنے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ یہ لائٹ ہاؤس تو انیشینٹ زمانے میں بنا تھا اور اس نے پوری دنیا کی میرین ٹریڈ کی سیفٹی کو ریولائزیشن کر دیا۔ تو یہ اینشینٹ راجا کی طرف سے بہت بڑا اچھا قدم ہوتا ہے، لیکن ہر اینشینٹ راجا بھی اچھا نہیں ہوتا، بلکہ انہوں نے تو ظلم کی حدیں بھی پار کی ہوتی ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میری نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن پریس کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔